تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی طرح چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی بھی پاکستانی سیاست میں آمد ضیاء الحق کے دور میں سن 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ایک زمانے میں نواز شریف کی جانب سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی کی بجائے اپنے بھائی شہباز شریف کو دیے جانے پر مسلم لیگ میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، جس کا نتیجہ مسلم لیگ کاف کی صورت میں سامنے آیا اور پھر دونوں خاندان کبھی اکٹھے نہ ہو پائے۔ پرویز مشرف دور میں چودھریوں نے وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ پائی، جبکہ شریف خاندان کو جیلیں اور جلا وطنی برداشت کرنا پڑی، جس سے ان دوریوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ گجرات کے چودھری برادران کے بزرگ زمیندار ہوتے ہوئے بھی میدان سیاست کے شاہ سوار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کی دست برد سے آزاد ہونے کے بعد مسلم لیگ کا اگر کوئی والی وارث تھا تو وہ چودھری ظہور الہی ہی تھے۔ اس کے مقابلے میں جاتی عمرہ والے شریف خاندان کے بزرگ صنعت و تجارت کی دنیا کے تاجدار تھے، لیکن ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پس منظر کے اس اختلاف کے باوجود یہ بھی کیا دلچسپ اتفاق ہے کہ دونوں خاندانوں کی اگلی نسل سیاست میں آئی۔ صرف اتنا نہیں ہے، اس نسل نے اپنے سیاسی سفر کی ابتدا بھی ایک ساتھ کی، پھر ان کے مابین فاصلے آ گئے۔ یاد رہے کہ سن 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں پرانے تجربہ کار سیاستدانوں کے جھرمٹ میں کچھ نئے ستارے بھی طلوع ہوئے تھے۔ ان میں سے دو کا تعلق گجرات سے تھا، یعنی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی۔ میدان سیاست میں یہ دونوں نوارد تھے۔ چودھری شجاعت نے والد کے قتل کے بعد ان کی جگہ سنبھالی تھی، یعنی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، جبکہ ان کے کزن چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں پہنچے۔ ان دو نوواردوں کی طرح لاہور ہی سے ایک اور نوجوان اس اسمبلی کا رکن بنا، جس کا سیاسی پس منظر صرف اتنا ہی تھا کہ چند ہفتے پہلے تک وہ گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی کی کابینہ کا رکن تھا۔ ان نوواردوں کے اسمبلی میں پہنچنے کے بعد صوبے کی سیاست میں جو کچھ بھی ہوا غیر متوقع طور پر ہوا۔ مخدوم زادہ حسن محمود اور ملک اللہ یار تو پہلے ہی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل تھے، لیکن ان کے بعد بہاول نگر کے چودھری عبدالغفور بھی میدان میں کود گئے۔ کچھ اور لوگوں کے دل میں بھی پنجاب کی قیادت کی خواہش جاگی ہوگی۔ ان میں ایک چودھری پرویز الہی بھی تھے۔ پرویز الہی ان دنوں اگرچہ گجرات کی ضلع کونسل کے چیئرمین تھے، اس کے باوجود ان کا نام بھی وزارت اعلیٰ کے امیدواروں کی فہرست میں آ گیا۔ یہ سب ہوا لیکن ایک شام جب چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق پنجاب کے متوقع وزیر اعلیٰ کے بارے میں زبان کھولے بغیر اسلام آباد پرواز کر گئے تو گورنر غلام جیلانی نے نواز شریف نامی رکن پنجاب اسمبلی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ اس واقعے نے سیاست کے پرانے اور تجربہ کار مبصرین کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ نامزدگی اس لیے اہم تھی کہ اس وقت آئین کے تحت مرکز میں وزارت عظمیٰ کے اختیارات صدر اور صوبوں میں کسی بھی شخص کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کرنے کا اختیار گورنر کے پاس تھا۔ نامزد ہونے والے قائد ایوان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک خاص مدت کے دوران ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لے۔ اس انتظام کا ایک مطلب یہ واضح کرنا بھی تھا کہ طاقت کا سایہ کس کے سر پر ہے، یوں از خود اسے اکثریت حاصل ہو جاتی تھی۔ یہی کچھ پنجاب میں بھی ہوا۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنی خود نوشت سچ تو یہ ہے میں لکھا ہے کہ گورنر جیلانی نے نواز شریف کو نامزد کرنے سے پہلے انہیں اعتماد میں لیا تھا۔ انہوں نے نواز شریف کی نامزدگی پر شہری اور دیہی کی بحث چھڑنے کا ذکر بھی کیا۔ سبب یہ تھا کہ اس سے قبل منتخب ہونے والے وزرائے اعلیٰ کا تعلق ہمیشہ دیہی علاقوں سے ہی ہوا کرتا تھا۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ یہ بحث میرے ایک بیان سے ختم ہوئی کہ قائد اعظم دیہاتی تھے یا شہری۔ اس بیان نے نواز شریف کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور کر دی۔ نواز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد ان کے اور چودھری خاندان کے اتحاد میں پہلا رخنہ اس وقت آیا جب چودھریوں نے محسوس کیا کہ اسمبلی میں ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے نواز شریف ان کے ساتھیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے لکھا کہ صورتحال دیکھ کر جنرل ضیاء الحق نے نواز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی حمایت بھی کر دی۔ اس موقع پر ان کا ایک بیان بھی بہت مشہور ہوا تھا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یوں مفاہمت کے حالات پیدا ہو گئے اور نواز شریف کی درخواست پر چودھریوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ چودھری شجاعت حسین نے لکھا ہے کہ جنرل ضیاء کی موت کے بعد سن 1988 کے الیکشن کے موقع پر نواز شریف اور چودھریوں میں ایک بار پھر دوریاں پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ بقول چودھری شجاعت ان کے خاندان کو شکست سے دوچار کرنے کی کوششیں انتظامی سطح پر ہوئیں، لیکن وہ کامیاب رہے۔ انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی۔ اس موقع پر نواز شریف نے ایک بار پھر ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس طرح تو پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے گی۔ یوں اس خاندان نے ایک بار پھر نواز شریف کا ساتھ دیا۔ بعد میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس موقع پر وعدہ یہی تھا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا، لیکن چودھری شجاعت کے بقول وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اسی طرح چودھری شجاعت حسین جو مرکز میں وزیر داخلہ تھے، ان کے اختیارات احتساب بیورو والے سیف الرحمان استعمال کیا کرتے تھے۔ اقتدار کی دھوپ چھاؤں میں ان دونوں سیاسی خاندانوں کے درمیان گرمی سردی کے آثار دیکھے جاتے رہے، لیکن سن 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا۔ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ فوجی حکمران شریف خاندان کی خواتین کو گرفتار کر لیں گے۔ اس موقع پر نوائے وقت کے مدیر اعلیٰ مجید نظامی سے رابطہ کیا گیا۔ شجاعت کو خبر ملی تو وہ وہیں پہنچے اور کہا کہ شریف خاندان کی خواتین ہمارے خاندان کی خواتین ہیں، کسی میں جرت نہیں کہ انہیں گرفتار کر سکے۔ اس زمانے میں جب بیگم کلثوم نواز نے پارٹی کی قیادت شروع کی تو اس دوران میں وہ جب بھی اسلام آباد آتی چودھری شجاعت حسین اپنا گھر خالی کر کے ان کی تحویل میں دے دیتے۔
इस अरसे के दौरान चौधरी खानदान बेगम कुलसूम नवाज की प्राइवेसी के एहतराम में इस घर से अपना ताल्लुक बिल्कुल ही खत्म कर लेता। इस ताल्लुक के बावजूद भी दोनों खानदानों में दूरियां रहीं। इसका सबब शरीफ खानदान का ये शिकवा था कि वो मुशर्रफ से राब्ते में है, लेकिन चौधरी शुजात का मौक़िफ़ था कि जनरल मुशर्रफ से राब्तों का मतलब शरीफ खानदान से कतई ताल्लुक करना तो नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन इन राब्तों के सिलसिले में जो दलील भी रखते हों, दोनों खानदानों के दरमियान दूरियां यकीनी थीं जो पैदा होकर रहीं और काफ लीग वजूद में आ गई। यही ज़माना था कि जब मुस्लिम लीग हाउस से मुस्लिम लीग नून को निकालकर इसे काफ लीग की क़यादत के स्पुर्द किया गया। ताउन की तरह ये तलखियाँ भी दो तरफा थीं। इसके बावजूद दोनों ख़ानदानों के दरमियान किसी न किसी सतह पर राबिता बरकरार रहा। शरीफ ख़ानदान की वतन वापसी के बाद इन दोनों पुराने सियासी रफ़का के इत्तेहाद की बहाली की एक संजीदा कोशिश तब हुई जब नवाज शरीफ वालिदा की ताज़ियत के लिए चौधरी शुजात हुसैन के घर गए। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि तमाम तर सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद शरीफ और चौधरी ख़ानदानों में इंसानी और इखलाकी सतह पर ताल्लुकात का एक खुशगवार पहलू हमेशा मौजूद रहा। जब पीपल्स पार्टी के दौर में चौधरी मोनस इलाही अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये गिरफ्तारी चौधरी ख़ानदान के लिए किसी आजमाइश से कम न थी। इस मौके पर शरीफ ख़ानदान ने दोनों ख़ानदानों की दरीना रिवायत का पास करते हुए अपना दस्ते ताउन दराज किया। यही वजह थी कि मोनस जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने से बच गए। इन्होंने नज़रबंदी के ये अय्याम एक आरामदेह रेस्ट हाउस में गुजारे। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ जेल में थे तो परवेज़ इलाही ने इमरान खान की ख्वाहिश के बरखिलाफ इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।